چینل سے جسے بھی والہانہ پیار ہے، مدنی چینل سے جسے بھی والہانہ پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ مدنی چینل کے یادگار لمحات لیے حاضر ہیں۔ ابتداء درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتائیں گے آج کے سلسلے میں کیا کیا کچھ ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہمارے اس سلسلے میں الحمدللہ مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا حاجی محمد علی عطاری ہمارے ساتھ ہیں۔ خوش آمدید کہتے ہیں حاجی صاحب آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری خوش قسمتی، ہماری الحمدللہ سعادت کہ آج آپ ہمارے سلسلے میں ہمارے ساتھ ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل رکن شورا سے ہم مدنی پھول بھی لیں گے، کچھ پرانی یادیں بھی شیئر کریں گے، ابتداً اوائل جو مدنی چینل تھے اس کی بھی کچھ باتیں کریں گے۔ بڑا ہی خوبصورت سلسلہ لیے حاضر ہیں، آپ کو انشاءاللہ خوبصورت مدنی گلدستے بھی دکھائیں گے۔ آپ سے ابتدا آج آپ کے مدنی پھول بھی انشاءاللہ سنیں گے، لیکن یہ کہ کچھ میموریز، سب سے پہلے کچھ مدنی چینل کی یادگار لمحات، یادگار باتیں آپ کے ذہن میں ہوں، کچھ مدنی چینل کی مدنی بہاریں۔ ماشاء اللہ عز و جل بنگلہ دیش کے متعدد مقامات پر بھی آپ کا سفر رہا، پاکستان بھر میں آپ کا سفر رہا، عرب شریف میں آپ کا سفر کا سلسلہ رہا۔ مدنی چینل کے حوالے سے مدنی چینل کی کچھ مدنی بہاریں اور کچھ مدنی چینل کی یادگار لمحات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے ابھی تذکرہ کیا نا، یہ بنگلہ دیش کا بھی، پاکستان کا اور عرب شریف کا بھی، تو مجھے عرب شریف کا ایک ایسا واقعہ یاد آ گیا عرفات کے میدان کا۔ اللہ اللہ، لیکن میں سوچ رہا ہوں کچھ دیر ٹھہر کے بتاؤں گا۔ یہ واہ کیا بات ہے، مدنی چینل ہی کی بہار کہوں گا میں اس کو، ایسی مدنی بہار کہ میں ابھی سوچتا ہوں نا اس کے بارے میں تو یقین نہیں آتا۔ شاید آپ بھی سنیں گے یا مدنی چینل کے ناظرین بھی سنیں گے تو شاید وہ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ بظاہر یہ کیسے ممکن ہے، لیکن مدنی چینل ہے، اور مدنی چینل ہے کیا؟ یہ فیضان امیر علیہ سنت ہے۔ یہ بے شک بے شک، تو یہ یاد رکھے گا آپ بھی ایک عرفات کے میدان کا۔ انشاءاللہ نوٹ بھی کر لیتا ہوں، بلکہ کہ آپ سے مدنی بہار سننی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی کہیں نہیں جائیے، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اچھا، اب یہ تو آپ نے ایک مدنی بہار تو ہمیں سنانی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کا جو سلسلہ اوائل سے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی کچھ مطلب ہم بتاتے ہیں کہ الحمدللہ رکن شورا بہت یعنی پہلے مدنی چینل سے انتظامی طور پر بھی وابستہ رہے ہیں۔ الحمدللہ نگران شورا نے باقاعدہ جو ہے وہ حاجی علی کو اپنے ساتھ اس سلسلے میں جب سفر کی ابتدا ہوئی تو اپنے ساتھ ساتھ رکھا، اور اس ضمن میں نگران پاکستان اسلامی کابینہ حاجی شاہد عطاری مدد العالی سے بھی مطلب جو ہے وہ اس سلسلے میں گفتگو کا سلسلہ رہا، اور الحمدللہ یہاں پر حاجی محمد علی عطاری۔ تو حاجی صاحب اس حوالے سے کچھ اپنی یادیں کہ کیسے مطلب آپ کا یہ مدنی چینل سے وابستگی کا سلسلہ رہا؟ اصل میں مدنی چینل جب نیا شروع ہوا نا تو شاید چند ہی ماہ ہوئے تھے،
مرکزی مجلس شورا کی طرف سے باب الاسلام کی ذمہ داری تھی. تو شورا کے مدنی مشورے میں نگران پاکستان کابینہ حاجی شاہد بھائی سے فرمایا یہ کہ باب الاسلام سندھ کے لیے تو کوئی اور بھی آپ ڈھونڈ لیں یا کچھ اور ترکیب بنائیں. اچھا. اور علی بھائی کچھ عرصے کے لیے ہمیں مدنی چینل کے لیے دے دیں. اچھا. سبحان اللہ. تو بہرحال الحمدللہ اپنا کیا ہے جو کچھ دعوت اسلامی کا ہے. اور خوشی بھی ہوئی کہ میرے نگران کا اعتماد. اور مدنی چینل تو ہمارے لیے ایک نئی چیز تھی نا بالکل. اس کا بظاہر کوئی ایکسپیرینس کچھ بھی نہیں تھا. میں نے پوچھا بھی نگران شورا سے, میں نے کہا یہ سب کیا کرنا ہے؟ بولا آپ آ جائیں سب کچھ ہو جائے گا. تو الحمدللہ شروع کے کم و بیش 6-7 ماہ جو ہے وہ یہاں سلسلہ رہا یہ. اور اس وقت کی تو بہت ساری یادیں شاید ایک سلسلے میں تو آپ کا وقت کم پڑ جائے, اس لیے کہ اب تو جو مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے ہیں مدنی چینل کو, ایسی اسکرین بیوٹی اور ایسے پینافلیکس اور ایسے اسٹوڈیوز اور یہ سارے, لیکن اس وقت جو ہے خالی ایک VCD مکتب ہوتا تھا. یعنی جو یہ ہمارا سمجھ لیجیے اسٹوڈیو نا فیضان عطار, اس کے ساتھ ہی باہر ایک کمرہ تھا, وہ VCD مکتب کہلاتا تھا. اور غالباً سب سے پہلا اسٹوڈیو یہی بنا تھا, اسی میں ساری ریکارڈنگ ہوتی تھی. اور بس یہ ہوتا تھا کہ ریکارڈنگ ہو کیسے, تو ایک فارغ ہوا ایک کی ریکارڈنگ. آج تو میرے خیال میں پتہ نہیں کتنے 6-7-8 اسٹوڈیو بن گئے ہوں گے. آؤٹ ڈور ریکارڈنگ الگ ہے اور یہ. تو اس وقت جو ہے وہ ریکارڈنگ کا جو ہے وہ معاملہ کچھ ہوئی کچھ باقی ہے. اچھا ایک اور مزیدار بات بتاؤں کہ ریکارڈنگ کی مقصد یہ سچویشن تھی جس کو کہتے ہیں نا ہینڈ ٹو ماؤتھ. یعنی آج جو ریکارڈ ہو رہا ہے نا یہ سمجھ لیں کہ آج ہی چلنا ہے. نگران شورا کو اللہ نے وہ صلاحیت اور وہ فراست اور وہ دور اندیشی دی ہے کہ دیگر بھی کئی دعوت اسلامی کے معاملات میں دیکھا میں نے, مدنی چینل کے معاملات میں بھی دیکھا, یہ گھبراتے نہیں ہیں, ٹینشن نہیں لیتے. کیا بات ہے. یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہو جائے گا, اب آگے تو بڑے ہو جائے گا. اب رات اناؤنس ہوا ہوتا تھا کہ رات یہ آنا ہے, اور دن میں فرماتے ہیں اس کی ریکارڈنگ ہو جانا چاہیے. یہ سب کیسے ہوگی؟ ایڈیٹنگ ہے, یہ سب معاملات یہ. بہرحال الحمدللہ اللہ کی رحمت ہو جاتا تھا یہ. بعض اوقات مطلب آپ کو بڑا ویل ایکوپڈ اور بڑا مطلب یعنی, اور اس وقت ایک مطلب VCD مکتب میں تو اب جو ہمارے مدنی چینل میں جو اب نئے جو مدنی عملے کے اسلامی بھائی آئے ہیں, امپلائیز ہیں, ان کو میں کہتا ہوں آپ کو تو بنی بنائی سمجھ لیں کہ وہ ایک محل کی طرح شیشے کی وہ مل گئی ہے. ورنہ تو جو ہے وہ کیا عرض کروں گے, بعض اوقات تو AC میں سے پانی گر رہا ہوتا تھا. اچھا. بعض اوقات جو ہے وہ تار کھلے ہوتے تھے. شاید ایک آدھ دفعہ تو ایسا بھی ہوا کہ کوئی نعت خواں تھے یا کیا تھے, ہینڈ مائک تھا نا, اس میں کوئی ارتھ آ گیا. اب وہ لائیو جا رہے تھے یا کیا تھا, مجھے بولے یہ ہاتھ ہل رہا ہے کہیں سے جو ہے وہ, لیکن پکڑے رکھا تھا. وہ کیسے چھوڑیں اس کو یہ. تو پھر کہیں سے پنی ارینج کی اور پنی لے کر پھر اس کے اوپر کوئی رومال لپیٹا, پھر ترکیب بنائی. کیا بات ہے. یعنی مدنی چینل ایسا چلا, ایک دفعہ تو 2 مائک استعمال کرنے تھے. ایک شاید کیمرے کا تھا اور ایک وہ کوئی اجتماع کا تھا کہ اجتماع میں ان کے پاس 2 مائک کا اسٹینڈ نہیں تھا. کیا کریں بھائی, اب کرنا تھا, کہیں سے رسی لائیں تو رسی سے باندھے, رسی بھی نہیں ملی, اور بالکل شروع کرنا تھا. پھر کسی کی جیب سے رومال نکالا, رومال لے کر وہ دونوں مائک کو باندھا اور باندھ کے بولے شروع ہو جائیں. اب مبلغ کو ٹینشن, کبھی مائک یوں ہو کبھی یوں ہو, بولے یار جانے دیں یہ. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں کہ مدنی چینل کس طرح چلا. بلکہ جب اس کی پرمیشن کے لیے ہمارے رکن شورا حاجی یافور بھائی گئے, جو بھی اتھارٹیز ہیں اس کی, تو انہوں نے بولا کہ بھائی چینل لا رہے ہیں تو آپ نے میوزک کے لیے کتنا ٹائم رکھا ہے اور عورتوں کے لیے کتنا رکھا ہے, اور انٹرٹینمنٹ یہ وہ جو ان کی لوازمات کہتے ہیں. تو انہوں نے بولا ہمارے یہاں تو میوزک بھی نہیں ہے, ایڈورٹائزمنٹ بھی نہیں ہے, عورتیں بھی نہیں ہیں. تو وہ جو بھی اس وقت اتھارٹیز تھے, آفیسر تھے, بہت ہنسے. وہ مولانا صاحب آپ لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے, ایسے کوئی چینل آتا ہے اچھا جس میں میوزک نہیں ہے, عورت نہیں ہے, کوئی انٹرٹین نہیں ہے, لوگ کیسے دیکھیں گے؟ اچھا چلائیں گے کیسے بغیر ایڈورٹائزمنٹ کے؟ بولا بھائی ہم لوگ مدنی احتیاط کریں گے, چندہ فنڈ سے چلائیں گے. بولا نہیں چلے گا. بولا ٹھیک ہے, وہ چلانے والے تو انشاءاللہ چلائیں گے, آپ پرمیشن دیجئے. اور اللہ کی رحمت دنیا دیکھ رہی ہے الحمدللہ کہ مدنی چینل کیسا ترقی کرتا چلا جا رہا ہے. اللہ اس کو نظر بد سے بچائے. آمین آمین. اب تو مدنی چینل اردو کی تو جو بہاریں ہے ہی ہیں, مدنی چینل انگلش, مدنی چینل بنگلہ, جی اللہ نے چاہا تو مزید آئندہ انشاءاللہ اس میں بھی آپ سے مدنی چینل بنگلہ
اور مدنی چینل انگلش کے حوالے سے بھی. نگران شورا کے ساتھ جو آپ نے ایک ابھی بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ آپ مطلب جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ میں آپ یعنی پیچھے نہیں ہٹتے, آپ ڈیسائیڈ فرما لیتے ہیں, اور مطلب جو ہے وہ, اور آپ نے مطلب یہ بھی توجہ دلائی کہ سلسلہ رات کو آن ایئر ہونا ہے, دن میں ریکارڈنگ ہونی ہے, کیسے ہوگا, ہو جائے گا, کمر باندھو, ہمت باندھو. تو بیانات کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے حاجی صاحب کے ساتھ جو آپ کا کچھ وقت گزرا, حاجی صاحب کے ساتھ آپ کا مطلب اٹھنا بیٹھنا ہوا, کام کے انداز کو آپ نے کیسا پایا؟ کام کا انداز تو الحمدللہ ایسا ہے کہ یہ اپنے ماتحت کا حوصلہ بڑھاتے ہیں, اور ایسا حوصلہ بڑھاتے ہیں کہ بظاہر تو یقین نہیں آتا کہ یہ کام ہوگا کیسے. جیسے وہ او بی وین جب نئی آئی تھی, تو جب میں فل ٹائم مدنی چینل پہ نہیں ہوتا تھا, شاید حیدرآباد میں تھا زمزم نگر, تو مجھے فون کیا علی بھائی آ جائیں, باب المدینہ کراچی کچھ کام ہے. بتایا نہیں کیا کام ہے. میں آیا تو مجھے کہا کہ او بی وین آ گئی ہے, اسے آپ نے لے کے جانا ہے. اچھا. باب الاسلام سندھ, پنجاب اور کشمیر, خیبر پختونخوا. میں منہ دیکھ رہا ہوں کھڑا ہوا نگران شورا کا, صاحب میں او بی وین کبھی میرے باپ دادا نے کام نہیں کیا ہے. او بی وین کیا؟ میں نے کہا میں ڈرائیونگ کروں گا, چلا کے لے کے جاؤں گا. بولا نہیں آپ نے سنبھالنا ہے. میں نے کہا میں کیسے سنبھالوں گا اس کو؟ بولا آپ جائیں. تو میں نے کہا چلیں, آپ کا حکم سر آنکھوں پہ نگران ہے, چلے جاتے ہیں. کرنا کیا ہے؟ بولا آپ جائیں, راستے میں بتاتا رہوں گا. اچھا. اور باپو یہ تو ایسا تجربہ تھا کہ اب میرے ساتھ جو مدنی عملہ جو ساتھ جانے کے لوگ تھے, جو ٹیکنیکل اسٹاف تھا اور دیگر لوگ تھے, پرفارمر کوئی نہیں. مجھے خود کیمرے کا ایکسپیرینس نہیں تھا, نہ مائک کا ایکسپیرینس تھا, بس آپ ہی ایک پرفارمر. بس وہ مجھے بھیج کے بولا بس لے جائیں. کرنا کیا ہے؟ بولا آپ جائیں, راستے میں جائیں گے تو جو ہے نا وہ اب راہیں خود ہی بنتی جائیں گی. تو او بی وین کے تو ایسے ایسے واقعات ہیں کہ بہت واقعات ہیں او بی وین کے. بعض جگہ تو ایسے ایسے وہ کیا کہیں گے لطیفے ہوئے کہ جب ہم گئے تو پہلے سے جدول تو بن گیا تھا اس کا کہ بھائی یہاں ان شہروں میں جانا ہے. وہاں ہم سمجھتے کہ لوگ جمع ہوتے ہیں نا, لوگ جمع ہوتے کہ او بی وین آ رہی ہے اور یوں. اچھا, مجھے یہ خوش فہمی ہوتی ہے کہ شاید وہ رکن شورا کا استقبال کریں گے. کیا ہے, ہار لے کر کھڑے ہوتے مین روڈوں پر نا, ہائی وے, نیشنل ہائی وے جو ہائی وے باب المدینہ سے چل رہا ہے پشاور تک, یہ نیشنل ہائی وے. تو یہاں پر باب الاسلام سندھ میں بھی جگہ جگہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا, اور بعض جگہ جہاں جدول نہیں ہوتا نا وہاں بھی لوگ روڈ پر آ جاتے ہیں. تو اچھا, اب وہ بعض اوقات ہم تھکے ہوئے ہوتے, گاڑی میں سو جاتے, مجھے اسلام پہ اٹھاتے کہ علی بھائی وہ اسلام بھائی کھڑے ہیں استقبال کے لیے. تو میں اتر کے جاتا گلے وغیرہ ملنے کے لیے, تو ان کے پاس ہار ہوتے, تو میں سمجھتا مجھے پہنائیں گے. اچھا, پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ ہار لا کر او بی وین کا جو شیشہ ہوتا نا اس پہ لگا دیتے. تو کئی شہروں میں اس طرح ہوا. تو پھر بعض جگہ تو میں نے گردن بھی آگے کرنا چھوڑ دی کہ یار ہار میرے لیے نہیں ہے, یہ او بی وین کے لیے ہے. اچھا, یہ بھی شاید مطلب جو ہے ابھی مطلب ہمارے ڈائریکٹر اسلام میں بھی فرما رہے ہیں کہ شاید یہ پہلی او بی وین ہوگی جس کا ہاروں کے ساتھ استقبال کیا جاتا تھا. اور یہ بڑے زبردست مدنی پھول مدنی شہر کے ناظرین چل رہے ہیں. آپ کی کچھ کالز شامل کرتے ہیں, اور نگران شورا کا بھی تذکرہ چل رہا ہے. نگران شورا کا مدنی گلدستہ بھی آپ کو دکھائیں گے. پہلے چند کالز لے لیتے ہیں اور انشاءاللہ پھر مدنی گلدستہ بھی دکھاتے ہیں. تو جی کالز دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, مرحبا. آج کے سلسلے میں ہمارے رکن شورا حاجی محمد علی بھائی تشریف فرمائیں, تو حاجی محمد علی بھائی کو دیکھ کے وہ جو چٹاگونگ میں پچھلے سال 3 روزہ اجتماع ہوا تھا اس کی یاد تازہ ہو گئی. تو میں عرض کروں گا کہ ہمیں وہ 3 روزہ اجتماع کے مناظر دکھا دیے جائیں جو چٹاگونگ میں ہوا تھا, یاد تازہ ہو جائے گی. سبحان اللہ, انشاءاللہ عز و جل. اچھا, ایک اگر مدنی پھول بھی ہمارے جو کالج اسلامی قبول فرمانے کہ 3 دن کا سنت و بھرا اجتماع ہے. اچھا, کچھ یہ روزہ دعوت اسلامی کی اصطلاح میں تو 3 روزہ ہی کہتے ہیں. ابھی یہ بھی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے شاید یہ ہوگا, شاید جو مدنی مذاکرے دیکھتے ہوں گے ان کو تو یہ علم ہوگا. ابھی بھی دعوت اسلامی کی جو ہماری تنظیمی اصطلاح ہے اس میں 3 روزہ ہی کہتے ہیں. لیکن بنگلہ دیش میں ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ جب بنگلہ دیش میں یہ میٹر لے کے گئے, کیونکہ ہماری طریقہ کار یہ ہوتا ہے جو مدنی مرکز نے طے کر دیا نا بس وہی کرنا ہے نا, ہم اپنی طرف سے ایک حرف بھی تبدیل نہیں کر سکتے بس. تو جب میں نے وہاں پمفلیٹ بنگلہ میں ٹرانسلیٹ کروایا تو 3 روزہ, تو ٹرانسلیٹ کرنے والے کہنے لگے بولے ارے بھائی جو اجتماع میں آئے گا اس کو 3 روزہ رکھنا پڑے گا. یعنی پریکٹیکلی مدنی چینل کے ناظرین پریکٹیکلی یہ ہوا کہ روزہ جو امیرال سنت نے مدنی مذاکرے میں بھی اس کی طرف توجہ دلائی, لیکن آپ کے اس وقت سینٹیمنٹس کیسے ہوں گے کہ یار شکل دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا یار 3 روزہ, بولا ہمارے یہاں تو روزہ رکھتے ہیں. میں نے کہا 3 روزہ ہوتا ہے نا, 3 روزہ. بولا 3 روزہ. ہاں,
تو بولا اس کو پھر کچھ کریں. تو نے سمجھانے کی کوشش کی ان کو بہت. میں نے کہا دیکھیں ہماری اصطلاح ہوتی ہے سب جگہ ایک ہی چلتی ہے. پھر میں نے نگرانی شورا کا واٹس ایپ کیا. میں نے کہا صاحب یہاں تو روزہ میں جو نا روزہ رکھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو لوگ گھبرائیں گے. پھر امیر اہل سنت نے شفقت فرمائی, بولا جہاں جیسا ماحول, ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا تو پھر 3 دن کا کر دینا. اچھا, تو پھر بنگلہ دیش کے لیے اصطلاح پاس ہوئی تھی کہ 3 دن کا. 3 دن کا سنو تو بڑا اجتماع ہونے شہر کے ناظرین انشاءاللہ اس کی کچھ جھلکیاں ہم نے تیار کی ہیں, وہ بھی آپ کو وقتاً فوقتاً ہم دکھائیں گے. ابھی تو سلسلے کا آغاز ہوا ہے ماشاءاللہ. رکن شورا کے ساتھ پرانی یادیں تازہ ہو رہی ہیں. مزید کچھ کالز لیتے ہیں. نگران شورا کا مدنی گلدستہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں. جی کالز دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حسن رضا اطہر ہے. میں عرب شریف سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے, مجھے بنگلہ دیش کا مبارک اجتماع دکھا دیجیے. چڑھ گا چلو چڑھ گا, چڑھ گا چلو چڑھ گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا کا ایک سنت و بھرا بیان, آپ کا جو مبارک انداز ابھی آپ سن بھی رہے ہیں الحمدللہ. رکن شورا کی زبانی آپ کا مبارک انداز, آپ کا سنت و بھرا بیان, آپ کے مدنی پھول, مطلب یعنی گویا کہ تعریف کرنا ایسے ہی جیسے سورج کو چراغ دکھانا. نگران شورا کا ایک خوبصورت سا مدنی گلدستہ اولاد کو کیسا ہونا چاہیے اس پر آپ نے سنت و بھرا بیان فرمایا تھا. اس میں سے ہم نے مختصراً جو ہے وہ مدنی گلدستہ تیار کیا. چلتے ہیں مدنی گلدستے کی جانب. جب بیٹا بیمار ہوتا ہے تو باپ بے چین ہو جاتا ہے. جب بیٹا بیمار ہوتا ہے تو ماں بے چین ہو جاتی ہے. اب دیکھیے 1 سال 1.5 سال کے بچے کو لے کر ماں باپ بھاگتے ہی ہے نا. ماں باپ بیمار ہو جاتے ہیں نا, اور ڈاکٹر جو بہت بڑا علاج بتاتا ہے, بہت بڑے خرچے بتاتا ہے, تو بیٹے کی چیخیں نکل جاتی ہیں, اور وہ ماں باپ کا کما حق علاج نہیں کروا پاتا, بلکہ مفت کے ہسپتال میں بعض اوقات داخل کروا کر پیٹھ پھیر لیتا ہے. آج تک آپ نے کوئی ایسا باپ ایسی ماں نہیں دیکھی ہوگی کہ جس کے بیٹے کے علاج کے لیے ڈاکٹر نے لاکھوں روپے کہے ہوں اور ماں باپ نے کبھی پیٹھ پھیری ہو کہ میرے بچے کو کچھ بھی ہے بھلے آگے پیچھے کر دو, لیکن ہم اپنے بچے کا علاج نہیں کروا سکتے. ماں باپ خود کو بیچ کر بھی بچے کا علاج کرواتے ہیں, لیکن بچہ اپنے گھر کی ایک چھوٹی سی چیز بیچ کر بھی ماں باپ کا علاج کرواتا نہیں, الا ماشاء اللہ. میں سب کو نہیں کہتا, سب کو نہیں کہتا, لیکن یہ کیفیات ملتی ہے. باپ کوئی چیز خریدتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے بچوں کے لیے, اور بیٹا جب کوئی چیز خریدتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے لیے. ماں کوئی چیز رکھتی ہے تو کہتی ہے کہ میری بچیوں کے لیے, بچی کوئی چیز رکھتی ہے تو کہتی ہے میرے لیے. ارے کچھ بھی ہو یار, چلو تمہارے لیے صحیح. ایسے ہی ماں باپ کی دل جوئی کے لیے تو کہہ دو کہ ابو یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں. ارے میرے وجود کا سبب میرے ماں باپ ہیں, اور آج جب میرے پاس کچھ آ گیا تو میں کہتا ہوں یہ میرا ہے. ماں باپ نے تو کبھی نہیں کہا تھا یہ میرا ہے. باپ نے تو زندگی بھر ایک ہی دھن میں کمایا, اپنے بچوں کے لیے کما رہا ہوں. اب پوچھئے ماں باپ کو, یار پوچھو نا باپ کو, باپ تو بات ہی ایک ہی کرتا, اپنے بچوں کے لیے کما رہا ہوں. اس کو 3 ٹائم کی روٹی کھانی ہے, تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا چاہیے, کنوینس چاہیے, یہ چاہیے. ایک مرد کو, ایک شخص کو اپنا خرچہ کتنا چلانا ہے, مگر وہ اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے بچوں کی امی کے لیے, اپنے گھر کے لیے کماتا ہے. دھوپ پہ جلتا, ٹینشن لیتا ہے, پریشان ہوتا ہے, ہاتھ پیر مارتا ہے, تاکہ میں اپنے بچے کے لیے دودھ کا انتظام کر سکوں, اپنے بچے کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر سکوں. ڈاکٹر مہنگی مہنگی دوائیاں دیتا ہے, ایک سے جا کر قرضہ مانگتا ہے, بھیک مانگتا ہے. خدا را میرے بچے کا علاج کروانا ہے, مجھے کچھ پیسے لا کر دو. میری بیٹی بیمار ہے, مجھے پیسے لا کر دو. ایک کے ساتھ یہ ترکیبیں بنا کر اولاد کا علاج کرواتا ہے, اولاد کو پالتے. جب اولاد درست ہو جاتی ہے, صحت مند ہو جاتی ہے, بولتا نہیں ہے کہ تیری وجہ سے میں قرضوں میں چلا گیا. نہیں بیٹا, جاؤ جاؤ جاؤ. اور جب یہی باپ بیمار ہوتا ہے, یہی باپ بستر پر آتا ہے, اور ایک امید بھری نظر جب اولاد پر ڈالتا ہے, تو اولاد پیٹ پھیر کر چلی جاتی ہے کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اولاد کو کیسا ہونا چاہیے, نگران شورا نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں یہ سنت و بھرا بیان فرمایا. وہ مخصوص آپ کا ایک انداز, آپ کا
سمجھانے کا طریقہ کار الحمدللہ آپ نے رقت انگیز مناظر بھی دیکھے، ایسی کیفیات اسلامی بھائیوں پہ طاری۔ اس سلسلے کو آگے لے کے چلتے ہیں، اور کچھ مطلب جو آپ اپنی یادیں شیئر کر رہے تھے، کچھ آپ نے او بی مین کے حوالے سے، اور آپ نے یہاں جو آپ نے مدنی چینل جوائن کیا، اور مدنی چینل کے آپ نے کچھ بتایا کہ اسٹوڈیو ایک ہوتا تھا، وی سی ڈی مکتب ہوتا تھا، پھر یوں ترقی ترقی ترقی، الحمدللہ آج مطلب جو ہے وہ مدنی چینل کس لیول پر الحمدللہ رب العالمین کام کر رہا ہے۔ تو کچھ آپ مدنی چینل کی مدنی بہاروں کے علاوہ کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں کہ مدنی کاموں کے حوالے سے آپ کا سفر بھی رہا، بنگلہ دیش بھی پھر آپ تشریف لے گئے اور وہاں پہ بھی ایک عرصہ قیام رہا، اور وہاں پر بھی آپ کی مطلب ظاہر ہے ہمارا مدنی خبروں سے ایک تعلق ہے، الحمدللہ آپ سے ایک وابستگی ہے، تو میں نے بھی کافی جگہوں پر، ابھی آپ ڈھاکہ میں ہیں تو پھر چٹاگونگ، تو فینی، تو اپنے کاکسس بازار، یعنی اور بھی مطلب سلہٹ، کو بھی نام یاد ہو گئے، مجھے بھی نام یاد بھی ہو گئے، اور میں نے باقاعدہ مطلب ڈیلیبریٹلی یاد بھی کیے، مطلب وہ منگوا کے بھی، مطلب جو آڈیو سن کے بھی۔ اچھا، صرف نام یاد نہیں کرنا پڑا ہوں، تلفظ بھی سیٹ کرنا پڑا، تلفظ بھی سیٹ کرنا، پھر بھی بنگلہ دیش کے تھوڑے مطلب یعنی اتنے وہ نہیں ہے تلفظ میں، اور اتنا فیل بھی نہیں کرتے ہمارے بنگلہ دیش کے اسلام میں بالخصوص، جیسے اور ممالک میں مطلب بہت زیادہ فیل کیا جاتا ہے، یار یہ کیا بول دیا، یہ تو یوں نہیں یوں تھا، اس طرح تھا۔ تو اس حوالے سے کچھ؟ الحمدللہ بنگلہ دیش بالخصوص جو آپ نے فرمایا سفر، اللہ کی رحمت سے تقریباً 2007 سے مسلسل سفر ہے۔ فرسٹ ٹائم میں نگران شورا کے ساتھ وہاں حاضر ہوا تھا۔ اچھا، نگران شورا اس سے بھی پہلے ایک دو دفعہ جا چکے تھے، تو 2007 سے الحمدللہ مزید وہاں تنظیمی جو ہمارا طریقہ کار ہے اس کے مطابق ترکیب بنانے کی کوشش کی۔ بنگلہ دیش کے اندر صرف میں نے ہی نہیں، ابھی ایک چٹاگانگ اجتماع ہوا یا چند ایسے مدنی کام ہوئے، تو یہ ابھی آخر میں میرے پاس ذمہ داری ہے بنگلہ دیش کی، تو شاید اسلامی بھائی یہ سمجھتے ہوں گے کہ میں نے ہی کچھ کیا ہے، میرا کچھ نہیں، جو کچھ ہے اول تو مرشد پاک کا، امیر اہل سنت کا ہی فیضان ہے۔ نگران پاکستان کابینہ حاجی محمد شاہد اتاری سلمہ الباری، انہوں نے بہت وقت دیا ہے بنگلہ دیش میں، بہت سفر کیا انہوں نے۔ اچھا، لقمان باپو نے سفر کیا ہے، رکن شورا بلال بھائی نے سفر کیا ہے، حاجی امین جو مدنی قافلہ ذمہ دار امین قافلہ، انہوں نے سفر کیا ہے، اور نگران شورا کا 2-3 دفعہ سفر ہوا ہے، حاجی عبدالحبیب بھائی نے سفر کیا ہے، تو کئی اراکین شورا کے سفر رہے ہیں، پھر اور بھی کئی اہم مبلغین نے سفر کیا ہے، اور بالخصوص ہمارے یہ مدنی چینل پر آج کل ہیں، یہ اسکرین پر آتے نہیں ہیں، دوسروں میں لاتے ہیں، ہمارے زاہد بھائی، انہوں نے بہت سفر کیا ہے، یعنی جب میرا جانا ہوا تو یہی بنگلہ دیش کو سنبھالتے تھے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین سے بھی یہی میں عرض کروں گا کہ دیکھیں دعوت اسلامی کا اتنا بڑا نیٹ ورک، اتنا بڑا سسٹم کوئی فرد واحد نہیں کر سکتا، اس میں پورا مقصد ایک ٹیم ورک ہوتا ہے اور سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے، تو اللہ عز و جل کی رحمت شامل حال ہوتی ہے، اور جو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ نے تربیت کی کہ بس اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، کیا نام، کیا نمود و نمائش، کیا واہ، بس اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، تو یوں الحمدللہ بنگلہ دیش میں مختلف شہروں میں سفر بھی رہا۔ ہمارا جو سب سے زیادہ زور تھا نا، یہ بھی آپ نے کہا نا نگران شورا کے ساتھ مدنی چینل کی یادیں، مدنی چینل ہی کی یادیں نہیں ہیں بلکہ جب سے شورا بنی ہے بہت ساری یادیں ہیں نگران شورا کے ساتھ۔ ان کی جو تربیت کا انداز ہے نا، انہوں نے ایک مدنی پھول دیا تھا جب شورا بنی تھی نا، حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ نگران شورا تھے، تو جب بیمار ہو گئے مشتاق بھائی تو ان کے نائب کے طور پر حاجی عمران بھائی شورا کے مدنی مشورے فرمایا کرتے تھے، تو شروع سے ایک مدنی پھول لے کے چل رہے تھے کہ جہاں کا کام ہو نا، جہاں وہیں کے لوگوں کو آگے لایا جائے۔ واہ، یہ ایک ایسی لاجک اور ایک ایسا سسٹم ہے کہ ہم اپنے ہاتھ میں سارا وہ اختیار اور پاور نہ رکھیں، جہاں جو شہر ہے، جو ملک ہے، جو لینگویج ہے، جو کلچر ہے، انہی کو آگے لائیں اور انہی کو ہم جو ہے پاور بھی ان کی طرف منتقل کریں، اور ان کو اتنا سیلف کانفیڈنس دیں کہ وہ کام کو سنبھال لیں۔ تو اللہ کی رحمت سے بنگلہ دیش میں مدنی کام کے ساتھ ساتھ جو بنیادی ایک توجہ تھی وہ یہ تھی کہ بنگلہ دیش مجلس مشاورت بن جائے، تو الحمدللہ شروع میں تو ہم نے 4 رکنی، پھر وہ 6 رکنی، پھر 8 رکنی، پھر مزید اراکین کا اضافہ ہوتا رہا، تو بنگلہ دیش مجلس مشاورت بنی، اور ابھی بھی بنگلہ دیش مجلس مشاورت ہی دعوت اسلامی کا مدنی کام سنبھال رہی ہے۔ واہ،
میں تو کہتا ہوں اسلامی بھائیوں سے کہ محنت کوشش کسی اور کی، ٹائٹل کسی اور کا. اب جس کا نام ہو گیا یا جو اسکرین پر آ گیا تو وہ ہو گیا، یوں کیا. اصل تو سارا ٹیم ورک ہے. جو چٹاگانگ اجتماع کا بھی مدنی منع نے بھی بتایا اور بھی اسلامی بھائی نے بتایا، چٹاگانگ میں بھی جو ہمارا 3 دن کا اجتماع ہوا نا باپو، یقین کریں کہ میں آپ کو کیفیت کیا بتاؤں. میری وہ اپنی کیفیت انشاءاللہ بتائیے گا بھی آپ، اور ہم دکھائیں گے بھی انشاءاللہ. ہمارا مدنی گلدستہ تیار ہے. ابھی تو مطلب یہ نہیں کہ اجتماع بھی نہیں جائیں ابھی، اجتماع پہ بھی آپ کو آج فری ہینڈ ہے صاحب. الحمدللہ آپ سے ہم نے ہمارے ماشاءاللہ ایک ابھی ہمارے اسلامی پوچھ بھی رہے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، جب شروع میں آپ مدنی چینل میں تشریف لائے تو مدنی عملہ جو تھا اس کی بھی ہائرنگ اور اپوائنٹمنٹس وغیرہ، تو وہ اس میں بھی کچھ آپ کا کنٹریبیوشن رہا؟ اس میں بھی بہت سارے واقعات ہیں. اس میں بھی بہت سارے واقعات ہیں. امیر اہل سنت قبلہ دامت برکاتہم العالیہ بنگلہ دیش کے اسلامیہ کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں، اور آپ کا تو مبارک انداز. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک دلچسپ مدنی گلدستہ ہمارے پاس تیار ہے، لیکن میں تھوڑی سی یاد امیر اہل سنت کی وہ بھی شیئر کرتے ہیں، پھر مدنی گلدستے کی جانب چلتے ہیں. آپ کچھ بتائیں، کوئی ایسا پیارا سا واقعہ مرشد کر دیں تھوڑا سا. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ تو کیا کہنا، جب شورا نئی بنی تھی نا سن 2000 میں، تو اس کے بعد کراچی مشاورت بنی، سندھ کابینہ بنی. تو سندھ کابینہ کا تھا کہ نگران کون بنے. اب گاڑی بن گئی، ڈرائیور کوئی ہو، مختلف اسلامی بھائیوں کے نام آئے، کسی نے میرا نام دے دیا تو میں رونے لگ گیا. میں نے کہا میں سندھ کا نگران یا سندھ کابینہ کا نگران کیسے، مجھے تو نہیں آتا. تو باپا نے میرے شفقت فرمائی اور بڑا پیارا جملہ مجھے ابھی بھی یاد آتا ہے، حوصلہ بڑھاتا ہے. فرماتے یار گھبراتے کیوں آپ، میں ہوں نا آپ کے ساتھ. اللہ سبحان اللہ، آپ کے ساتھ ہوں نا، انشاءاللہ مل کر کریں گے. اسی طرح یہ ذمہ داران کے لیے بھی بہت پیارا مدنی پھول ہے. کسی نے کہا بولے یار یہ تو بہت ٹھنڈے ہیں، اور جو ہے وہ نگران تو ایسا ہونا چاہیے دبنگ، اور آئے تو لوگ ہل جائیں اور یوں ہو، اور بس جو ہے نا وہ ٹائٹ ہونا چاہیے. اچھا مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ نگرانی کا کورس تو ہوتا نہیں تھا پہلے ایسا کوئی، کہ اس طرح کوئی اب بھی نہیں ہوتا. ہاں اب بھی نہیں ہوتا کوئی ایسا. بس یہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کی تربیت اور مدنی پھول ہی ہیں. تو میں بڑا ڈسہارڈ ہو گیا نا. میں امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوا. میں نے کہا پاپا وہ اسلام بھائی کہتے ہیں کہ وہ نگران ٹائٹ ہو، دبنگ ہو، آئے تو بالکل ایسا ہو. مجھ سے تو ایسا انداز ہوتا نہیں پاپا، میں کیا کروں، یہ ایسا انداز کیسے لاؤں. اور نے فرمایا ایسا انداز لانا بھی نہیں ہے آپ نے ایسا انداز لانا بھی نہیں ہے، اور مجھے نرم ٹھنڈا میٹھا نگران ہی اچھا لگتا ہے. پھر امیر علیہ سنت نے شعر پڑھا کہ ہے فلاح و کام رانی، نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی. بولا اگر جذبات دکھائے، غصہ دکھایا تو سب کچھ چلا جائے گا. ایک دفعہ کسی اسلامی بھائی سے کوئی غلطی ایسی ہوئی کہ تنظیمی طور پر ہوتا ہے نا کہ بھائی یہ غلطی کی تو اب ان پر شاید کوئی پابندی لگے. تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی کہ کیونکہ نئی شورا بنی تھی، تو بابا یہ جو ہے اسلامی بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ ان کا امامہ اتروا دیں. یعنی امامہ اتروانے سے مراد یہ کہ اب ان پہ دعوت اسلامی کی نشانی نہ رہے، ان پہ پابندی لگ جائے. تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ نے فرمایا کہ بیٹا میں نے شورا امامہ پہنانے کے لیے بنوائی، اتروانے کے لیے نہیں بنوائی. کیا بات ہے، کتنی خوبصورت بات ہے. اور بالکل یہ خوبصورت باتوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. ایک گولڈ میڈلسٹ اسلامی بھائی بہت مطلب یعنی ہائی فائی، اور وہ خود بتاتے ہیں کہ انہوں نے مطلب جو ہے وہ یونیورسٹیز کا سفر اور مطلب یعنی پوزیشنز، اور یہ وہ جب امیر اہل سنت اس وقت کھارا کی بتاتے ہیں کہ جب وہاں مطلب ملاقاتوں کا سلسلہ ہوتا تھا تو میں بھی مطلب جو ہے ملاقات کی لائن میں اتفاق سے لگ گیا. میرا کانفیڈنس تھا، سب کچھ تھا. تو میں امیر اہل سنت کے پاس جب حاضر ہوا قریب، تو امیر اہل سنت نے پوچھا، استفسار کیا کہ آپ کہاں سے ہیں. تو میرے منہ سے نکلا کہ میں کوئٹہ سے تشریف لایا ہوں. سنت نے میٹھی نظر سے دیکھا اور میں اچھا تشریف لائے ماشاءاللہ. وہی میرے جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ سارا کانفیڈنس جو تھا وہ سب دھرا کا دھرا رہ گیا، آنسوؤں کی برسات ہو گئی. خوبصورت دلچسپ مدنی گلدستے کی جانے چلتے ہیں مرشد کرتے ہوئے، اور آپ کو دکھاتے ہیں امیر اہل سنت کا ایک بہت پیارا سا مدنی گلدستہ.
زاری دیدہ عبید نشم زاری دیدہ اولاد نشم زاری دیدہ اولاد نشم زاری دیدہ کمبینا. ابھی مدنی چینل کے ناظرین امید ہے کہ دیکھ رہے ہوں گے. ایک سوال ہوتا ہے کہ باپا جھولے پر اور بچوں کے ساتھ، تو اس میں کوئی ایسا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بچوں سے، مدنی منوں سے محبت، ان کے ساتھ کوئی ایسا انداز کہ جس سے ان کا دل بہلتا ہو وغیرہ وغیرہ؟ کیونکہ ایک ہمارے یہاں عموماً مذہبی طبقے کے لیے سوچ بنی ہوئی ہے کہ جیسے ان کی فیملی ہوتی ہی نہیں ہے اور یہ کوئی ایسے نہیں ہو لتی متی ٹائپ کے، تو یہ کیا ہے تصور کے متعلق آپ کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں. جھولے پہ بیٹھنا تو یہ ایک مباح فعل ہے. جی بابا. اور ویسے بچے کو جھولے پہ لے کے بیٹھے تو بچے بھی خوش ہوتے ہیں. تو بچے کی تو عید ہو جائے. سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بچوں سے پیار فرماتے تھے، یہاں تک کہ راہ چلتے بعض اوقات سواری پر بچوں کو سوار کر لیتے تھے، اپنی سواری پر بچوں کو سلام کرنے میں پہل فرماتے تھے. عام بچوں کے ساتھ بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیار کرنا ثابت ہے. تو یہ اپنے بچوں کے ساتھ تو ساتھ میں صلہ رحمی کی نیت بھی کی جا سکتے نا. ایک میرا پوتا ایک میری پوتی ہے، تو ایک پوتا اور ایک پوتی الحمدللہ آل عطار پر ہماری جانیں قربان ہو. اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے. اپنے آپ کی مطلب یہ نہیں اولاد اور اس الحمدللہ رضا بھائی تو ماشاءاللہ ذمہ دار بھی ہیں، تو کس طرح مطلب آپ کے کیا آپ کا کیا انداز ہوتا ہے تربیت کا؟ اور اس تربیت تو کیا امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کا جیسے دیکھا بھی، ابھی آپ نے بھی دیکھا، مدنی چینل کے ناظرین نے بھی دیکھا کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کا جو شفقت کا انداز ہے نا، یہ ظاہری طور پر نظر نہیں آتا. کہیں اور کرتے ہوں گے کرنے والے، لیکن یعنی ایک ایک کی دل جوئی، ایک ایک کا دل رکھنا. ایک دفعہ کا مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ یہیں فیضان مدینہ میں تشریف فرما تھے. کوئی تربیتی اجتماع تھا یا مدنی مشورہ تھا یا ملاقات تھی، کیا آپ بیٹھے تھے تو آپ کی نواسی اس وقت چھوٹی تھی، تو وہ آئی ہوں گی نا، تو کسی نے جو ہے وہ نہیں آنے دیا ہوگا یا کیا، یا پہچان نہیں پائے ہوں گے، بہرحال تو ان کو باہر سے واپس کر دیا. اچھا. تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کو جب یہ پتہ چلا نا کہ میری نواسی آئی تھی مجھ سے ملنے باپا کے پاس اور اندر نہیں آنے دیا گیا، تو پاپا بہت اداس ہو گئے. فرما رہے تھے میری اتنی سی نواسی، اس کا اتنا سا دل ٹوٹ گیا ہوگا، اب کون جائے اس کو منا کر لائے. اب بولا مجھے مزہ نہیں آ رہا، مجھے چین نہیں آ رہا. فرما رہے تھے کہ کوئی مجھ پر شفقت فرمائے اور جائے، اور میری جو ہے نا اس کا کیسے اس کا دل میں کیسے جوڑوں گا. اب یہ دل تو ٹوٹ گیا ہوگا اس کا. یہ یعنی اس قدر دل جوئی کا انداز. تو کاش ہمیں جو ہے وہ دل جوئی کرنا آ جائے. اور تربیت کا جیسا آپ نے فرمایا نا، یہ تو باپو تربیت سمجھ لیں کہ چاہے گھر والوں کی ہو یا باہر والوں کی ہو، اس میں دل جوئی بہت بڑی چیز ہے. اگر ہم چاہیں کہ ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کی یا گھر کے دیگر افراد کی یا ویسے کسی کو ہم مدنی ماحول سے وابستہ کر دیں اور دل جوئی کرنا نہ آتی ہو نا، اور دل توڑنا آتا ہو، تو ہم کسی کو سیٹ نہیں کر سکتے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی ہمیں دل جوئی، جیسے رکن شورا بھی بتا رہے ہیں، دل جوئی یعنی دلوں کو ملانا، اور یہ بچوں میں بھی اتارنے کی دعوت اسلامی کوشش کر رہی ہے. ہمارے پاس جو اگلا ایسا مدنی گلدستہ ہے وہ مدنی منع کا ایک بڑا خوبصورت سا بیان ہے دعوت اسلامی کس انداز سے بچوں کی تربیت کری. ایک تو ابھی آپ نے دیکھا امیر اہل سنت کی شفقت، اور اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ مدنی منع پر جو امپیکٹ اور مدنی منع نے جو سنتوں بھرا بیان کیا اس کا انداز کیسا تھا. مدنی منع کا دیکھیے ایک خوبصورت سا مدنی گلدستہ. پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ پریشان ہیں تو غم نہ کریں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کیا کرو، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. سبحان اللہ. اور جب بھی غم، دکھ، پریشانیاں آئے تو یہ پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ. اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، آپ کو ایسا لگے گا آپ کے غم دور ہو جائیں گے. اسی طرح
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کچھ کالز ہیں تو دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بہت پہلے ایک سلسلہ چلا کرتا تھا آخر موت ہے، اس کا کلپ دکھا دیں. جزاک اللہ خیر. آمین. ٹھیک ہے، تو اب ہمارے پاس آپ پہلے کون سا سلسلہ کرتے تھے؟ بہت مطلب پہلے سلسلوں میں جو پہلے ہوا کرتے تھے، جیسے سلسلہ نہیں تھا باقاعدہ. اچھا. 2 دفعہ تو اوبی وین کے ساتھ سفر ہوا. پھر یہ کہ یہاں ریکارڈنگ وغیرہ یا اس طرح کا سارا مینجمنٹ میں تھا معاملہ، کیونکہ اس وقت امپلائیز ہمارے پاس اتنے نہیں تھے نا، اور سسٹم سارا ایکٹیویٹ کرنا تھا، تو ڈیلی انٹرویوز اور یہ سب ہوتے تھے. اچھا تجربہ ہمیں تھا نہیں ہے، تو جو لوگ آتے دیگر چینل سے وہ پہلے ہمیں سکھاتے سمجھاتے اور پھر خود یہاں سے سیکھتے. اچھا کئی دفعہ ایسے واقعات ہوئے کہ کئی لوگ جب آئے نا تو کوئی ایڈیٹر یا کیمرہ مین یا ڈائریکٹر یا اس طرح مختلف فیلڈس کے لوگ تو آ کر وہ سوالات کرتے تھے. سب سے پہلا سوال تو یہ ہوتا تھا آپ کا نیا چینل ہے کب تک چلے گا؟ اچھا. ہماری جاب سیکیورٹی کیا ہے؟ اچھا. پھر وہ آ کے سمجھاتے تھے نا آپ یوں کریں، آپ یوں کریں، آپ کو یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے. تو مجھے بھی اتنا ایکسپیرینس تھا نہیں. نگران شورا سے پہلے زیادہ تر ایک مجلس تھی یا پھر میں ڈیل کرتا تھا. اچھا میں سن کے سب کی اب ان کے جواب کیا دوں. پھر جب نگران شورا تشریف لاتے ان میں سے کچھ سلیکٹ کر کے میں نگران شورا کے پاس کبھی کچھ کو حاضر کرتا. جب وہ نگران شورا کے پاس بیٹھتا نا باپو، مجھے آپ فرما رہے تھے نا کہ نگران شورا وہ کیسے کرتے تھے، کیا میری اپنی آنکھوں دیکھی یہ مقصد معاملات ہیں. یہ وہ لوگ جو بڑی ہائی فائی باتیں کرتے تھے نا، ٹیکنیکل یہ وہ یوں ہونا چاہیے، جب نگران شورا کے پاس بیٹھتے تھے تو نا یوں کر کے سن رہے ہوتے تھے نا، یوں گردن ان کی یوں ہلتی رہتی، سنتے رہتے اور باہر نکل کے کہتے یار کہ انہوں نے کہاں سے سیکھا ہے یہ انہوں نے کہاں سے کورس کیا ہے یہ تو یار وہ چیزیں بتا رہے ہیں جو ہمیں بھی نہیں آتی، کب سے چینل چلا رہے ہیں. تو میں نے کہا انہوں نے سب میرے پیر سے سیکھا ہے یہ، باقی چینل ہماری فیلڈ نہیں ہے، آپ کے سامنے ہی ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی سیٹ اپ نہیں ہے یہ. تو یہ مدنی چینل بھی امیر علیہ سنت کی دیگر کرامتوں میں سے کرامت ہے. کیا بات ہے. اچھا ایک ہمارے پاس مدنی گلدستہ جو آپ نے فرمائش کی مدنی چینل کے ناظرین، ایک بہت پہلے سلسلہ ہوا کرتا تھا رکن شورا و نگران اتاری کابینات ہمارے حاجی محمد امین اتاری کا. آپ کا جو ہے یہ سلسلہ تھا بڑا مطلب جو ہے اصلاحی سلسلہ اور قلب کی کیفیات تبدیل کر دینے والا. آپ کے خوبصورت سے ایک مدنی گلدستہ ہمیں ہمارا ایک تیار ہے. سلسلے کا نام تھا آخر موت ہے. تو اس میں سے جو ہمارا ایک مدنی گلدستہ ہے وہ تیار ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں. یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بن تو مت انجان آخر موت ہے. مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے. بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ترجمہ کنز الایمان کہ ہر جان کو موت چکھنی ہے. اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی صبح طلوع نہیں ہوتی جس میں منادی ندا نہ کرتا ہو کہ 40 سال کی عمر والوں کی مثال پکی کھیتی کی سی ہے جس کے کاٹنے کا وقت آ لگا. 50 برس والوں تم نے آئندہ کے لیے کیا لاہے عمل پایا. 60 سال والوں تمہارا کوئی عذر بھی نہیں ہے. کاش دنیا والے پیدا ہی نہ ہوتے، اور اگر پیدا ہوئے ہیں تو یہ جان لیں کہ ہم کس لیے پیدا ہوئے. قیامت قریب آ لگی، اپنے بچاؤ کی فکر کرو. کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا، قبر و حشر کا سب غم ختم ہو گیا ہوتا. غور کریں
کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو کتنی عظیم الشان نعمتیں عطا فرمائیں، اور اس کے برعکس ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں تو وہ کون سی نافرمانی ہے کہ جس کو ہم کرنے میں مصروف نہیں، اپنی موت کو یکسر بھول کر ہم گناہوں بھری زندگی میں پڑے ہوئے ہیں۔ کتنے خوش بخت ہیں وہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو اپنی موت کا تصور باندھے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں اپنی انجام کی فکر ہوتی ہے، اور حدیث پاک میں بھی ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اعمال کا دار و مدار یہ خاتمے پر ہے۔ تو ذہن نصیب کہ انسان کو اپنی موت کو وہ پیش نظر رکھنے میں کامیاب ہو جائے اور پھر اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے والے اعمال میں لگا ہے۔ اچھا، اب صاحب ایک تو انہوں نے پوچھا تھا آپ سے کہ مدنی ماحول میں کیسے آئے، وہ مدنی گلدستہ دکھا دیں، مدنی انقلاب میں شاید یا کھلے آنکھ صلی اللہ میں چلا ہوگا، ایک تو یہ ایک سوال ہم، دوسرا یہ کہ ہماری شروع سے ہی بنگلہ دیش کے حوالے سے بھی بات چیت کا سلسلہ بھی ہے اور مدنی ماحول کا بھی سلسلہ ہے، آپ کا ایک اور ٹاپک جو ہے جو او بی وین کے حوالے سے تھا، آپ کے سفر کا سلسلہ بھی ہے، تو پہلے مطلب جو ہے مدنی ماحول میں آپ کیسے تشریف لائے؟ مدنی ماحول میں الحمدللہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کا فیضان ہے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کی آڈیو کیسٹ، اس وقت تو مدنی چینل نہیں تھا، آڈیو کیسٹ جو ہے وہ واقعہ تو بہت طویل ہے، مختصراً یہی ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے پہلے میرا ویڈیو سینٹر تھا اور میوزک سینٹر تھا، اور کیسٹ گانوں کی ڈب کرنا اور یہ، اور وی سی آر اس وقت ہوتا تھا، وی سی آر کی کیسٹ رینٹ پر دینا، کرایہ پر دینا، نئے نئے گانے لانا کرنا، سب یہ گناہوں میں پڑے ہوئے تھے۔ چھوٹے بھائی مدنی ماحول میں آ گئے تھے، وہ مجھے کہتے رہتے تھے کہ بھائی جان آپ آئیں، مدرسے میں آئیں، اجتماع میں آئیں، تو ان کو میں ڈانٹ کے بھگا دیا کرتا تھا کہ جاؤ تم اپنا کام کرو، کھیل کود یہ وہ، عجیب ایک زندگی تھی۔ تو رات میں اپنی دکان 10-11 بجے بند کر کے آتا تھا، سردیوں کے دن تھے، فیبروری کا مہینہ تھا 1989، تو میں رات کو آ کر جو میرا گھر میں ڈیک رکھا ہوا تھا اس میں اپنے جو لوگ دیتے تھے فرمائشی گانے ڈب کرتا تھا گھر میں بیٹھ کے، دن میں تو دکان پہ رش ہوتا تھا، تو وہ میرا جو ڈیک تھا جس میں میں ڈب کرتا تھا اس میں کوئی آڈیو کیسٹ چل رہی تھی۔ اچھا اللہ گناہوں کو معاف فرمائے، مقصد یا تو میوزک سننے کا ذہن تھا یا لطیفے، کوئی دینی تقریر یہ وہ، یہ تو ذہن ہی نہیں تھا نا کہ کون ہے کیا ہے، تو امیر علیہ سنت کا تعارف بھی نہیں تھا کیا۔ تو چھوٹے بھائی نے جو مدنی ماحول میں مجھ سے پہلے آ چکے تھے، انہوں نے ایک آڈیو کیسٹ بڑے ٹیپ کے اندر لگا کر جس میں میں ڈبنگ کرتا تھا، وہ لگا کر بلینکٹ اوڑھ کر سو گئے نا، سوئے یا اندر وہ منہ کر کے لیٹ گئے۔ میں آیا تو میں سمجھا کہ کوئی لطیفوں کی نیا کوئی والیوم آیا، تو میں نے کہا یہ کون سا ہے جو میں نے نہیں سنا، میں تو ہر چیز نہیں لے آتا ہوں۔ میں سننے بیٹھا نا، تو میں سننے بیٹھا تو اس میں کچھ عذابات تھے، تو ایک دم دل میں خیال آیا نا، نفس اور شیطان نے وار کیا، یار یہ تو وہ مولوی صاحب ڈرا رہے ہیں یہ جہنم کے عذابات واقعات۔ تو پھر میں نے وہ اسٹاپ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، تو بس میں نے ہاتھ بڑھایا تو مجھے خیال آیا کہ تو سارا دن گانے سنتا ہے، گانے ڈب کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اور اب یہ دین کی باتیں تو بند کر رہا ہے تو جو گناہ ملے گا۔ پھر میں نے ہاتھ پیچھے کر لیا، تو بس یہی کشمکش چلتی رہی۔ تو وہ امیر علیہ سنت کا وہ بیان تھا جہنم کی تباہ کاریاں، تو اس میں جو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ نے جو جہنم کے عذابات بتایا، تو اس نے بس میرا رواں جو ہے نا ہلا کے رکھ دیا نا، بہت خوف طاری ہوا کہ یار اتنے عذابات۔ پھر جو امیر علیہ سنت کا ایک مخصوص انداز ہوتا ہے سمجھانے کا کہ اے گناہ کرنے والوں، اے ویڈیو سینٹر چلانے والوں، اے میوزک سینٹر چلانے والوں، یہ حرام کام کرنے والوں، کیا جہنم کے بس مجھے لگ رہا تھا مجھے ہی کہہ رہا نا، میں بس روئے جاؤں، اور یہ تھا گھر میں بس میں اکیلا بیٹھا ہوا سن رہا۔ تو جب وہ سنی کیسٹ جب ختم ہوئی تو اس کے اوپر انہوں نے ایک کیسٹ اور رکھی ہوئی تھی، اس پہ لکھا ہوا تھا زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ اچھا مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ جو بیان کر رہے ہیں کون ہے، کیا نام ہے۔ پھر میں نے وہ کیسٹ لگا لی، پہلی نے اثر کیا۔ پھر وہ کہ جوانی میں موت کے واقعات، بھری جوانی میں یہ مر گیا، بھری جوانی میں یہ مر گیا۔ پھر امیر علیہ سنت کا جو ایک انداز کہ بھری جوانی میں جب کفن پہننا ممکن ہے تو بھری جوانی میں امامہ پہننا بھی ممکن ہے، بھری جوانی میں جب قبر میں اترنا ممکن ہے تو مدنی ماحول میں آنا بھی ممکن ہے۔ یوں کر کے جب سمجھایا نا تختہ غسل پر بھری جوانی پہ بندہ لیٹ سکتا ہے، تو داڑھی نہیں رکھ سکتا، تو آ جائیں توبہ کر لیں، جوانی کی توبہ۔ میں پھر رات بھر روتا رہا کہ یار میں کر کیا رہا ہوں یہ۔ تو اللہ کی رحمت ہے، پھر توبہ کی، پھر پتہ نہیں کتنے عرصے بعد جا کر کوئی فجر کی نماز پڑھی تھی،
پھر فجر کی نماز پڑھ کے رات بھر جاگ رہا تھا میں، بس افسردہ تھا کہ میں کیا کروں، خوف طاری تھا. تو 10 11 12 بجے اٹھا میں، وہ گھر والوں نے اٹھایا بھی کہ بھائی جا کے دکان نہیں کھولو گے. ایک اور مقصد جو اس میں واقعے میں تھا کہ مجھے دکان کھولے ہوئے صرف 1 ہی مہینہ ہوا تھا، اور بڑی دنیاوی دھوم دھام کر کے لائٹیں لگا کے بڑی شوشہ کر کے وہ کھولی تھی. بہرحال ذہن بنا کے اس کو آج سے ختم کر دوں گا، یہ حرام کام ہے. محلے کے بچے لیے کوئی ٹھیلا ہوتا ہے نا گاڑی اس طرح کی، وہ لی، کچھ خالی کارٹن جمع کیے، ساری کیسٹیں بھرنا شروع کی. اب لوگوں نے بولا کہ پاگل ہو گئے، ابھی تو کھولا ہے، اتنا پیسہ لگایا، یوں لگایا. ایج بھی میرے خیال میں میری 18 19 سال ہوگی اس وقت بس. بہرحال اللہ کی رحمت سے پھر اس سے جان چھٹی، اور پھر اسی دکان کے اندر میں نے اپنا مکتبہ کھولا، جس ڈیگ اور ٹیپ کے اندر وہ گانے ڈب کرتے تھے، اس میں پھر نعتیں امیر علیہ سنت کے بیانات یہ شروع کیے. تو یہ میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں، ایک اللہ کے ولی کی زبان کی برکت اور ایک اللہ کے ولی کی زبان کی تاثیر دیکھیے. اب تو مدنی چینل ہے، زیارت بھی کرتے ہیں امیر علیہ سنت کی، مدنی مذاکرے بھی ہر سنیچر کو ملتے ہیں. اس وقت تو آڈیو بیانات تھے، جو میری معلومات ہے نگران شورا بھی امیر علیہ سنت کا آڈیو بیان سن کر ہی مدنی ماحول میں آئے تھے. تو آڈیو بیان جس میں ظاہری طور پر دیکھ نہیں رہے، تو زبان کی تاثیر دیکھیں ولی کامل کی، کہ اللہ نے ان کی زبان میں تاثیر کیسی دی ہے. کہ مقصد ایسا نوجوان کہ جس کو دین کے کوئی کہے نا تو وہ مقصد بدک جائے، اور جمعے کی نماز پڑھنے جائیں تو ٹوپی پہنتے ہوئے شرم آئے کہ ہیئر اسٹائل خراب نہ ہو جائے. لیکن کیسے کیسے بگڑے ہوئے نوجوانوں کو اس ولی کامل نے بدل کے رکھ دیا. تو اللہ عز و جل ہم سب کو اخلاص کے ساتھ استقامت دے، عافیت دے. تو میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں، مکمل آ جائیں. ابھی آپ نے یہ مدنی گلدستہ دیکھا ہوگا مدنی چینل پر کہ ایک مدنی منع کس طرح جو ہے وہ بیان کر رہے تھے، قرآن پاک پڑھنے کا یہ کہہ رہے تھے. تو یہ بھی تو ایک تربیت ہے نا. تو بعض لوگ باپو میں نے دیکھا یہ کہ سمجھتے ہیں، مدنی ماحول سے بھی ٹچ ہوتے ہیں، لیکن 2 کشتیوں میں پاؤں رکھ کے جو نا وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی صحیح ہے، ہاں، کہ وہ یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یا تھوڑا یہ بھی ہو، تھوڑا یہ بھی ہو، تھوڑا دنیا بھی ہونا چاہیے نا. میں جب مدنی ماحول میں آنا شروع ہو گیا تھا نا، تو میری اپنی کرکٹ ٹیم تھی، میں خود کپتان تھا اس کا. تو میرا میچ تھا، کوئی ٹورنامنٹ تھا، صبح میچ تھا، رات ہماری مدنی ماحول کی تربیتی نشست تھی. تو اس وقت جو ہمارے نگران تھے نا مبلغ، انہوں نے یہ بیان کیا تھا، بولے یار 2 کشتی میں پاؤں رکھ کے سفر کرو گے نا تو ڈوب جاؤ گے، سفر منزل پہ نہیں پہنچو گے. آدھا یہ جب آ گئے ہو تو پھر پورا ایک دامن پکڑ لو نا یار، چھوڑ دو مطلب دنیا کے معاملات کو، رفع کھیل کود. تو یہ اللہ کی رحمت ہے. تو آپ کے توسط سے میں یہ عرض کروں گا مدنی چینل کے ناظرین سے کہ ہمارے کئی اسلامی بھائی برس دعوت اسلامی سے وابستہ ہوتے ہیں، لیکن اپنے اندر چینج نہیں لاتے. بچے ہیں جہاں ہیں ویسے ہی ہیں. تو آگے بڑھیں، اور جب وہ دنیاوی گیدرنگ میں جاتے ہیں، دوستوں کی گیدرنگ میں جاتے ہیں، تو ہنسی مذاق لطیفے کھلکھلانا یہ سب کر رہے ہوتے ہیں، اور کہتے بھی اپنے آپ کو میں دعوت اسلامی والا ہوں، میں نیک بننا چاہتا ہوں. تو نیک بننے کے لیے پھر نیک صحبت یہ ضروری ہے. مدنی قافلوں میں سفر کریں، مدرسۃ المدینہ بالیغان میں آئیں، کچھ مدنی کام کریں، کوئی دعوت اسلامی کے مدنی کام کی ذمہ داری لیں. خالی کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، کچھ کرنا پڑے گا. کچھ کرنا پڑے گا. مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے کہ کئی ناظرین جو ہے وہ نیتیں بھی کر رہے ہوں گے، تو آپ اپنی نیتیں بھی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. آپ اپنے جو ہے SMS کے ذریعے یا آپ ویسے ہی ہم سے اپنی نیتیں شیئر کریں. انشاءاللہ ہو سکتا ہے آپ کی یہ نیت دوسروں کے لیے ترغیب کا باعث بن جائے. تو کلام کی جانب چلتے ہیں، پہلے کلام سنتے ہیں الحمدللہ نگران پاکستان اسلامی کابینہ حاجی شاہد اتاری کی زبانی. تو پہلے جی کال لے لیتے ہیں. جی کال دے دیجیے. آپ نگران پاک کابینات نگران پاکستان حاجی شاہد صاحب مدعز اللہ علی کا ایک کلام انہوں نے پڑھا تھا کہ ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، اس پہ کوئی شفقت فرما دیں، یہ کلام سنا دیں. جزاک اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. SMS سب شامل کرتے ہیں، پھر کلام بھی سنتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. عزیز احمد کانا مرکز الاولیاء لاہور سے مدنی چینل کا یہ سلسلہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو آباد رکھے. مدنی چینل کے یادگار لمحات میں یہ کلام ضرور سنوا دیجیے. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. ماشاءاللہ. صحنی آزمائی سیزن 7 کے پارٹ کے کچھ حصہ دکھا دیجیے. بھاولپور کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا، شہزاد اتاری بھاولپور سے، اور ساہیوال سے مدنی مذاکرے کا سلسلہ نمبر 720 دکھا دیجیے. ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین بڑی توجہ کے ساتھ سلسلے دیکھتے ہیں. ابھی ہم آپ کو سناتے ہیں نگران پاکستان اسلامی کابینہ حاجی شاہد اتاری کی زبانی خوبصورت سا کلام. سر ہے
تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، عیب دنیا میں تو نے چھپائے، حشر میں بھی نہ آنچ آئے، آہ نامہ میرا کھل رہا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، عمر بدیوں میں ساری گزاری، ہائے پھر بھی نہیں شرم ساری، عشق بخش محبوب کا واسطہ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، تو عطا حلم کی بھیک کر دے، میرے اخلاق بھی ٹھیک کر دے، تو عطا علم کی بھیک کر دے، میرے اخلاق بھی ٹھیک کر دے، تجھ کو فاروق کا واسطہ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، گو یہ بندہ نکما ہے بیکار، اس سے لے فضل سے رب غفار، کام وہ جس میں یا خدا تجھ بھائی صاحب اس کا بھی ہمارے پاس ایک مدنی گلدستہ بھی تیار ہے، وہ بھی دکھائیں گے جو مطلب آپ کا مدینہ الاولیاء چٹاگانگ شریف میں اجتماع ہوا تھا، کس طرح سے کس انداز سے ہمارے اسلامی بھائیوں نے تیاریاں کی تھیں؟ الحمدللہ بنگلہ دیش کے اندر دو اجتماع تو ہوئے ہمارے، 2015 میں ہوا اور 2016 میں ہوا۔ ہم نے مشورہ کیا کہ وہاں جو سوٹیبل ٹائم ہے نا وہ ہے نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، کیونکہ وہ برسات بہت ہوتی ہے، 7-8 مہینے بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو یہ 4 ماہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں بارشیں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں۔ تو لاسٹ ٹائم ہم نے 2 اجتماع تو کیے فروری میں، تو یہ ذہن تھا کہ کچھ نئے نئے کام کیے جائیں، کیونکہ زندگی ہے مختصر، اور جتنا کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے اچھے کام کر جائے، تو ہمارا فوکس تو ڈھاکہ ہی تھا کہ ڈھاکہ میں کرنا ہے، لیکن وہاں وسائل، افرادی قوت کی کمی اور دیگر ایشوز تھے، تو 2 سال ہم نے چٹاگانگ میں جب کیا تو اللہ کی رحمت سے ہمارے پاس اجتماع کرنے والے اسلامی بھائی ہو گئے۔ اچھا، جب پہلا اجتماع تھا تو نگران شورا نے مجھے فرمایا تھا کہ علی بھائی یہاں سے جو ہے آپ جو ملتان کا اجتماع کرتے تھے، مدینہ الاولیاء کا بین الاقوامی اجتماع، وہ ایکسپرٹس یہاں سے لے جائیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اچھا ویزا نہیں لگا، اب کیا کریں؟ تو یہاں سے اسکائپ کے ذریعے وہاں جو مجلس بنی ان کی تربیت ہوتی ہے، شامیانہ کیسے لگے گا، ساؤنڈ کیسے ہوگا، لائٹ کیسے ہوگی۔ اچھا، مجھے بھی پرسنلی جو ہے اس کا ایکسپیرینس نہیں تھا اجتماع گاہ کے انتظامی معاملات کا،
لیکن کچھ کچھ دیکھا ہوا تھا تو اب کہتے ہیں جب سر پہ پڑتی ہے تو کرنا ہی پڑتا ہے. تو بہرحال انہوں نے الحمدللہ پہلا جب اجتماع کیا تو جب اجتماع کا سج گئی نا, یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی بڑی اجتماع کا تقریباً 63 ایکڑ پر وہ اجتماع گاہ تھی, اور لوگ کہہ رہے تھے تم لوگ پاگل ہو گئے ہو نا, اتنی بڑی اجتماع گاہ بھرو گے کیسے یہ. تو اللہ کی رحمت سے بہت کامیاب اجتماع رہا. پہلا 2015 کا, پھر 2016 میں فیبروری میں چٹاگانگ میں اجتماع ہوا, میں وہیں تھا الحمدللہ. تو اجتماع گاہ اسلامی بھائیوں نے اور بڑی کر دی. تو میں چٹاگانگ پہنچا تو میں نے کہا یہ کیا کیا آپ لوگوں نے, اتنی بڑی کر دی. ظاہر بات ہے کہ ٹھیک ہے جتنی تھی ہماری اتنی رکھتے ہیں, بولا نہیں پبلک بہت آئے گی. تو الحمدللہ بدھ جمعرات جمعہ 3 دن کا اجتماع تھا. منگل کی رات سے ہی مدنی قافلے آنا شروع ہو گئے. بدھ کی صبح یہ کنڈیشن تھی کہ صبح 10 بجے کا اناؤنس تھا ہمارا, بدھ کی صبح 10 بجے اجتماع شروع ہوگا. ظہر سے پہلے یہ تھا کہ جو پنڈال بنایا تھا وہ یوں پیک ہو گیا. میرے پاس گھبراتے ہوئے اسلامی بھائی, علی بھائی لوگ پیک ہو گئے ہیں. تو میں نے کہا کرتے ہیں انشاءاللہ. پھر گئے تو کناتیں کھولی, کچھ بیٹھنے کا ارینجمنٹ کیا, بہت بڑا اجتماع ہوا اللہ کی رحمت سے. پھر یہ ہدف تھا کہ ڈھاکہ میں ہمیں کرنا ہے. ڈھاکہ میں کرنا ہے, مسجدوں کا شہر, سب سے بڑا شہر بنگلہ دیش کا. اور کیا ہے کہ اگر لوکیشن وائز بھی میپ میں دیکھیں گے نا تو ڈھاکہ آنا آسان ہے. چٹاگانگ جیسے ہمارا باب المدینہ کراچی ہے نا, سمندر ہے تو پورا پاکستان سے یہاں ہو کر اینڈ ہے یہ. اسی طرح چٹاگانگ کے آگے سمندر ہے نا, پھر کوکس بازار اور اس سے آگے ہے. تو یہ تھا کہ ڈھاکہ میں کریں. جب ہم اس کی پرمیشن لینے کے لیے اسلام بھائی کوشش کر رہے تھے نا, میں آپ کو بھی عرض کروں گا, میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی, یہ اللہ والوں کی دعاؤں کا اثر ہے. اور کیا بات ہے, جو اسلامی بھائی پرمیشن لینے جا رہے تھے نا, وہ پرمیشن لینے سے پہلے باپو یہ کہہ رہے تھے کہ علی بھائی پرمیشن نہیں ملے گی, بہت مشکل ہے. یہ بنگلہ لینگویج میں کہتے ہیں راجدھانی, یعنی کہ کیپٹل کو, راجدھانی کیپٹل ہے, یہ نہیں کرنے دے گی گورنمنٹ. میں نے کہا منع کرے گی نا, نہیں کریں گے. ہم کون سے لڑنے جھگڑنے والے لوگ ہیں, ہم نے کوئی ایجیٹیشن نہیں کرنا, کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنی, کوئی ہڑتال نہیں کرنا. ہم خاموشی سے اپنا مسجد میں مدنی کام کرتے رہیں گے, ہم نے کیا کرنا ہے. اب کوشش تو کریں. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی, ان سے دعا کروائی. الحمدللہ بہت مراحل تھے. آخر میں جب پرمیشن لیٹر ہاتھ میں آیا نا, اسلام بھائی رو رہے تھے, دادی بھائی پرمیشن مل گئی, پرمیشن مل گئی ان ریٹن میں. حالانکہ گورنمنٹ کا تقریباً پاکستان میں بھی اسی طرح کا ہے کہ یہ پہلے سے لکھ کر نہیں دیتے, 15 دن 20 دن پہلے دیتے ہیں اور اس طرح. تو اللہ کی رحمت سے پرمیشن مل گئی ہے الحمدللہ. اور بہت بڑا ایک ایریا ہے آشیان سٹی, یعنی ایڈریس آپ بتائیں. جی ہاں, وہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایئرپورٹ ہے, ایئرپورٹ جو ڈھاکہ کا ہے اس سے قریب حاجی کیمپ ہے. حاجی کیمپ کے قریب ایک آشیان سٹی ہاؤسنگ اسکیم ہے, بہت بڑا ایریا ہے. اچھا, وہ ڈھاکہ چلو جو ہے نا, پہلے تو چٹاگانگ چلو, چل ایک دو اشعار تو آپ سنائیں. اشعار نہیں سنائیں تو چلیں کچھ مطلب طرز میں چٹاگانگ چلو, چٹاگانگ کس طرح آپ دعوت دیتے تھے؟ میرے پاس موبائل میں سیو ہے, وہ سنا سکتا ہوں. آپ اپنے الفاظ بھی نہیں سنا رہے. چلے ٹھیک ہے, ایسا آپ کو مزید مطلب جو اس میں آزمائش میں ڈالتے ہیں, آپ کو سناتے ہیں ڈھاکہ چلو ڈھاکہ. پہلے چٹوگرام اور چاٹگام اور چٹاگانگ, تو ویسے صحیح ویسے کیا تھا, تینوں ہی صحیح ہیں. اصل میں انگلش میں چٹاگانگ کہتے ہیں اور چاٹگام والے کہتے ہیں, یعنی چٹاگانگ والے چاٹگام کہتے ہیں. اچھا, اور چٹوگرام بھی وہی کہتے ہیں, یعنی چٹاگانگ کی لینگویج تھوڑی سی فاسٹ ہے, لیکن ڈھاکہ والوں کی لینگویج ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے. مدنی چینل کے ناظرین, پہلے سنتے ہیں ایک چھوٹا سا کلام, پھر کچھ کالز بھی آپ کے لیتے ہیں. ڈھاکہ چلو ڈھاکہ. چلو ڈھاکہ, ڈھاکہ چلو ڈھاکہ, اجتماع پاک شروع ہوتے شیش عبودی, اجتماع پاک شروع ہوتے شیش عبودی, شفل ہو شفل ہو شفل ہو ڈھاکہ تے, ڈھاکہ چلو ڈھاکہ, ڈھاکہ چلو ڈھاکہ, ڈھاکہ چلو ڈھاکہ. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے اسلامی بھائیوں نے چٹاگانگ اجتماع کے لیے, چٹوگرام اجتماع کے لیے جو تیاریاں کی تھیں وہ مدنی خبروں کا بھی حصہ بنی. الحمدللہ مدنی گلدستہ اس کا بھی ایک تیار ہے. کچھ کالز لیتے ہیں, پھر وہ مدنی گلدستہ بھی آپ کو دکھائیں گے. کالز دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد جنید اتاری ڈیرکی سے عرض کر رہا ہوں. مدنی چینل
لمحات سلسلہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. الحمدللہ جب یادگار لمحات کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اور آج کے سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ علی بھائی کی شرکت، مرحبا مدینہ مدینہ. اور علی بھائی کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ علی بھائی یہ بتائیں کہ بنگلہ دیش میں مدنی کام کرنے میں مزہ آیا یا پاکستان میں مدنی کام کرنے کا مزہ؟ اس کے علاوہ فرمائش یہ ہے کہ ایک سلسلہ دعوت اسلامی کے مدنی چینل پہ چلتا بول بالے میری سرکاروں کے، حاجی زمزم علیہ رحمہ کا اگر سلسلہ کچھ دیکھنے سننے کی سعادت مل جائے تو مدینہ مدینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چند اور کالز دے دیجیے، انشاءاللہ پھر آئی صاحب سے پوچھیں گے کہ بنگلہ دیش میں مدنی کام کرنے کا مزہ کیسا ہے. بس مزہ دونوں جگہ ہے، ٹھیک ہے، باب المدینہ میں بھی اور باب الاسلام میں بھی، پاکستان میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی، تو وہاں پہ بھی مدنی کاموں کا مزہ ہے، مزہ ہی مزہ ہے، مدنی کاموں میں بہت مزہ ہے. چند کالز جی کال سے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید طاہر محمد شاہ رخ اتاری عارف کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سلسلہ مدنی چینل کی یادگار لمحات بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. اور آج تو ہمارے بہت ہی پیارے رکن شورا حاجی علی ماشاء اللہ تشریف فرمائے. باپو آپ کی بارگاہ میرے مدنی التجا ہے کہ بنگلہ دیش اجتماع کی کچھ جھلکیاں دکھا دیں. جی مزید کچھ کالز دے دیجیے. کیا بات ہے. محمد آصف اتاری، ضلع وہاڑی، پنجاب، پاکستان. میں وہ کلپ دیکھا مدنی چینل پہ جو 12 ربیع الاول شریف کے مدنی مذاکروں میں امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے میں جو فنکار آئے ہوئے تھے ان کے جو اصلاحی آپ نے تربیت فرمائی تھی وہ مدنی کلپ دیکھنا ہے. جزاک اللہ خیر. آمین آمین آمین. اور جی اور کوئی کالز ہو تو دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شاہد اتاری پنڈی کیب سے عرض کر رہا ہوں. مدنی چینل کے یادگار لمحات سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں رکن شورا کو. عرض یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس درخت کے پاس تشریف لے گئے تھے اور وہاں اس کے سائے میں آرام فرمایا تھا، اس درخت کی اگر زیارت کروا دی جائے. اچھا. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو عبدالحبیب بھائی غالباً جو تشریف لے گئے تھے. اچھا ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین بھی ایسا آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں، مرحبا کہہ رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، مسرتوں کا اظہار کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خوشیوں کو قائم و دائم فرمائیں. مزید کچھ کالز ہیں آج سب کے لیے بھی یا مدنی چینل کے یادگار لمحات کے لیے وہ بھی دے دیجیے. جی سرفراز بھائی آپ سے مدنی التجا ہے، اگر سلسلہ فیضان اعلی حضرت جو پچھلے سال مدنی چینل پر ہوا تھا، اگر اس کے کچھ یادگار لمحات دکھا دیں تو مدینہ مدینہ. اور پچھلے ماہ رضا میں رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری سردار آباد فیصلہ آباد تشریف لائے تھے. انہوں نے وہاں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بیان کیا تھا. اگر اس کے بھی مدنی چینل کے یادگار لمحات دکھا دیں تو مدینہ مدینہ. مدینہ 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 مدینہ. جی ایسا پہلے تو یہ ارشاد فرمائیے کہ بنگلہ دیش میں کام کرنے کا جو ہمارے ڈھیرکی سے اسلامی، اب یہ جو ڈھیرکی سے اسلامی نے تو میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دیتا ہوں کہ باب الاسلام سندھ، صحرائے تھر تو جناب باؤنڈریز تک، وہاں دوسری طرف جو ہے وہ پنجاب کے بارڈر ہے، تو یا باب المدینہ میں مدنی کام، یہاں پہ بھی الحمدللہ جی کورنگی اور یہ جو لانڈھی تھا یہ بھی آپ کے پاس تھا. تو کہاں مزہ، کیسا مزہ؟ اصل میں مزہ جو ہے نا وہ علاقے کا نہیں ہے، مزہ مدنی کام کا ہے. واہ سبحان اللہ، بڑی جامع بات کی آپ نے. اس لیے کہ علاقہ تو وہی نیکی کی دعوت دینا، دین کا کام کرنا ہے. اصل تو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے جو ایک درد عطا فرمایا، اللہ کا رحم صحیح طرح لینے میں کامیاب ہو جائیں، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے نا وہ بہت گناہوں کی طرف جا رہی ہے. گناہ بہت بڑھ گئے، بہت بڑھ گئے، اور ایسی بے حیائی، فحاشی، بے پردگی، عریانیت اور موسیقی، تو ایک طرف سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، کمپیوٹر، ٹیبلٹ، پی سی، اس طرح کی اس نے تباہی مچائی ہوئی ہے. دوسرا الیکٹرانک میڈیا نے جو ہے وہ کیسی تباہی مچائی ہوئی ہے، تو منشیات، تو پھر وہ پتہ نہیں کیا کیا سب جانتے ہیں. جی جی.
اور ہماری نسلیں، ان کو کون بچائے گا، ہمارے بچوں کا کیا بنے گا. ابھی مجھے جاننے والے کچھ عرصے پہلے یہی کہہ رہے تھے، بولے یار اپنے بچے کو یوں پڑھانا ہے، یوں پڑھانا ہے، یوں پڑھانا ہے. ٹھیک ہے، دنیاوی طور پر جو بھی جائز چیزیں وہ کریں، اس میں قرآن کی تعلیم کہاں گئی؟ نماز سیکھنا کہاں گیا؟ طہارت کہاں چلی گئی؟ لڑکی بالغہ ہو گئی تو اس کو طہارت کے معاملات کون سکھائے گا؟ ماں سکھائے گی. کیا ماں کو آتے ہیں؟ لڑکا بالغ ہو گیا، اگر اس کو پاکی ناپاکی کے معاملات کون سکھائے گا؟ باپ سکھائے گا کہ باپ کو آتا ہے، باپ کو کیا درست نماز پڑھنا آتی ہے؟ تو اس طرح کے بہت سارے میٹرز ہیں کہ آج جو ہے وہ امت جو ہے نا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یہ بہت زیادہ بہرا روی کی طرف، تو گناہوں کی طرف، تو مسجدوں میں وہ رونقیں نہیں ہیں، نمازی نظر نہیں آتے، تلاوت قرآن کا شوق نہیں. تو اصل تو جب یہ درد اور یہ جب یہ کیفیت بنے گی نا، تو آپ دنیا میں جہاں ہوگا آپ کو مدنی کام کرنے میں مزہ آئے گا. مزہ علاقے کا نہیں ہے. لوگ مجھے کہتے تھے یہ اس پر مجھے یاد آیا کہ علی بھائی آپ کو بنگلہ دیش ہی ملا تھا. اچھا. یعنی میں نے کہا کہ وجہ کیا؟ مقصد وہ ماں کیا غربت ہے، یا کیا آپ کو یو کے یورپ میں یہ مزہ چاہیے، یا امریکہ جائیں تو تھوڑا ٹائٹل لگے گا کہ یار یہ امریکہ سے ہو کر آیا؟ اصل مقصد دین کی خدمت ہے. اور بنگلہ دیش بھی ہمارا مسلمان ملک ہے، کم و بیش 18 کروڑ کی آبادی ہے وہاں پر، اور عاشقان رسول ہیں، عاشقان اولیاء ہیں، دین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. تو اصل وہ دین کا کام کرنا، جہاں رہے دین کا کام کرنا ہے. اور اس کا طریقہ کار الحمدللہ دعوت اسلامی نے جو ہے وہ ہمیں یہ بھی دیا کہ ہم اجتماعات منعقد کرتے ہیں. ایسے رکن شورا نے ہمیں ترغیب دلائی. پچھلے سال جو ہمارے اسلامی بھائیوں نے کوششیں کی اجتماع گاہ بھرنے کی، کچھ جو ہے ہم آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں اور پھر بنگلہ دیش اجتماع کے حوالے سے کچھ گفتگو جاری رکھیں گے. جی، ایک رف میپ بنایا ہے کہ اجتماع گاہ کیسی ہوگی، استنجا خانے، وضو خانے، کھانے کا جو بستے ہوں گے، ہوٹلز وغیرہ، اسٹال، اسی طرح پارکنگ ہے، شخصیات مکتب ہے، تنظیمی مکاتب ہے. تو یہ پورے پلاٹ کو الحمدللہ پلاننگ کی. آج ہمارا مجلس کا یہیں اجتماع گاہ کے اندر ہمارا مشورہ ہے. تو مزید الحمدللہ اس پر غور کر کے کہ اس کو کس طرح ترکیب بنائیں، کیا کریں. یہ اسی طرح الحمدللہ ہماری مجلس نے یہ مختلف ڈپارٹمنٹ سے دعوت اسلامی کے لیٹر ہیڈ پر پرمیشنیں وغیرہ لی ہیں، پانی کی، اسی طرح بجلی کی، اور بہت سارا جو ہے الحمدللہ یہ کام جاری ہے. پوری فائل ورک ہے الحمدللہ اللہ کی رحمت سے. یہاں پر میڈیکل کیمپ بھی ہوگا، پانی کی سبیلیں بھی ہوں گی، بہت سارا الحمدللہ انتظامات ہوں گے. اللہ تعالیٰ کامیابی کامرانی عطا فرمائے، خیر و عافیت فرمائے. کوشش تو ہمارے اسلامی بھائی کر رہے ہیں. عاشقان رسول میں، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت میں خوشی کی لہر بھی ہے. ہمارے اسلامی بھائیوں نے کوششیں کی. اچھا، آپ نے ابتداءً جو ہے وہ مدنی چینل کے ناظرین کو تو یاد ہوگا، مجھے بھی تھوڑا سا بھول گیا تھا میں، تو عرفات کے میدان میں جو آپ کہہ رہے تھے مدنی چینل کی یادگار لمحات. یہ باپو ایسا واقعہ ہے میری زندگی کا، بالکل، کہ مدنی چینل کے ناظرین بھی سنیں گے تو شاید وہ حیران ہوں گے کہ دیکھیں کیسا کرم دعوت اسلامی پر، امیر اہل سنت کا کیسا فیضان، اور مدنی چینل کا کیسا فیضان. کہ عرفات کے میدان ہم پہنچے نا، تو وہاں پہنچنے کے بعد رات کا ٹائم تھا، احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، اور احرام میں وہ 2 چادریں، جو مرد ہیں وہ احرام میں 2 چادروں میں، اور جب احرام کی نیت کر لیتے ہیں تو وہ سر بھی خالی رکھنا پڑتا، ننگے سر ہونا پڑتا، ٹوپی ماما کچھ بھی نہیں. تو ہم لوگ جس ہمارے مکتب میں تھے نا، تو ہمیں ایسا ہوا کہ یار ہم بالکل کونے پر ہیں، ذرا دیکھیں کہ ایسا تو نہیں ہم عرفات کے میدان سے باہر ہی رہ جائیں، حجی نہ ہوں. تو میں اور ایک اور اسلام بھائی، ہم دونوں احرام میں تھے. تو ہم لوگ تھوڑا حدود عرفات دیکھنے کے لیے باہر نکلے کہ چلو دیکھیں کہاں. امیر علیہ سنت نے بھی لکھا رفیق الحرمین میں کہ دیکھ لیں کہ کہاں عرفات شروع ہو رہا ہے، کہاں اینڈ. تو ہم نکلے، چلے، یلو رنگ کا بورڈ ہوتے ہیں. اب آپ ہم جب دیکھنے نکلے نا، دیکھتے 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 چلتے رہے. بھج کے دنوں میں تھکان بھی ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی تھا کہ چلیں. رات کا ٹائم تھا، اتنی وہ اس ٹائم اس جگہ روشنی بھی نہیں تھی. یعنی آپ اندازہ لگائیں، تھوڑا یہ تصور کریں کہ احرام کی حالت میں ہم 2، کوئی امامہ نہیں، کوئی ہمارے پر لوگوں نہیں، کچھ نہیں، احرام ننگے سر. جو عربی پولیس والے کھڑے تھے 2، وہ اس میں سے ایک پولیس والا عربی وہ ہمارے قریب آیا، سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد جو اس نے کہا نا، میں اس کی شکل دیکھتا رہ گیا. سلام کرتے کہتا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.
تو میں سمجھا کہ شاید پاکستانی بھی میں سمجھا کہ شاید پاکستانی لوگ بھی کام کاج کرتے ہیں یا کوئی بنگلہ دیشی ہوں گے یا انڈین ہوں گے، ورنہ عربی کیسے بولے گا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اس سے اردو میں بات کی، عربی تو آتی نہیں تھی. میں نے اس سے اردو میں بات کی کہ یہ آپ جو ہے کچھ اشاروں سے یہ کہ آپ کیسے بول رہے ہیں. آپ نے بولا تو پھر اس نے بولا کہ وہ بولا مگر چینل کر کے کچھ اس نے کہا. پھر بولا متوا، یعنی آپ کے جو ہے نا وہ کوئی آتے ہیں، یہ میں نے اس میں دیکھا یہ. اچھا ہم دو جو اسلامی بھائی تھے ایک دوسرے کا ہم چہرہ دیکھ رہے ہیں کہ یار ہم پر نہ مدنی چینل کی نشانی ہے، نہ کوئی لوگو ہے، نہ کوئی امامہ ہے. کوئی امامہ دیکھ کر ہی بولتا آخر ایسا کیا اس نے ہمارے اندر دیکھا. اور مدنی چینل دیکھ کر ہی پولیس والے نے جو عربی ہے اس نے یہ اردو والا جو ہے نا ہمارا مدنی مقصد یاد کر لیا. یہ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی قافلوں میں بھی اب ماشاءاللہ بھی تو عرفات کا آپ نے اپنا سفر بتایا، مدنی قافلوں کا بھی کچھ سفر بتائیے. ہمارے پاس چونکہ ایک مدنی گلدستہ تیار ہے آپ کا، اور وہ آپ کو بہت مطلب آپ کو جو ہے نا کہیں سے کہیں لے جائے گا، صحرائے تھر کے لے جائے گا آپ کو. آپ کو بہت پرانی یادوں کی طرف جو ہے نا ہم آپ کو لے کے جائیں گے انشاءاللہ. تو مدنی قافلوں میں جو سفر رہا وہ اس کی کچھ یاد، کوئی ایسا واقعہ جیسے ابھی عرفات کا واقعہ آپ بتایا، عرفات آپ نے صحرائے تھر کا بتایا نا تو کچھ مجھے یاد آیا. اسی کے بارے میں عرض کرتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین. یا پہلے دکھا دیں یا میں بتاؤں؟ یہ آپ نے جو بتایا کچھ میں پہنچا ہوں وہاں پر. یہ اچھا پہلے کچھ بتا دیں پھر دکھا. یہ باپو مقصد یہ ہوا تھا امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کی طرف سے کہ اراکین شورا بڑے شہروں میں جو ہے اور ربیع النور شریف کی اجتماعی میلاد جلوس میلاد نہ کریں، گاؤں میں جائیں، دیہاتوں میں جائیں نا. کیا بات ہے. اچھا مدنی قافلوں کی بھی ترغیب دلائی جاتی ہے کہ ان ایام میں مدنی قافلوں میں جائیں. اچھا شروع میں تو نفس راضی نہیں ہو رہا تھا، شہروں میں جو رونق ہے، بڑے بڑے جلوس میلاد اور یہ، اور پھر ہمیں بطور ذمہ دار آگے بھی کر دیتے ہیں. تو امیر علیہ سنت کا ایک ایسا جملہ تھا، اس نے بڑی تربیت ملی اس سے. بہت سمجھ لیں کہ واقعی امیر پیر ہوتے ہیں اور اللہ کے ولی اور ان کی تربیت. فرمایا کہ اگر اراکین شورا یا بڑے بڑے ذمہ داران یہ سمجھتے ہیں کہ قوم ان کے لیے جمع ہوتی ہے تو معذرت کے ساتھ ان کے لیے نہیں آتی، یہ سرکار کے میلاد منانے کے نام پر آتی ہے. آپ نہیں بھی ہوں گے تو لوگ آئیں گے. تو یہ جملہ بڑا لگا کہ یار یہ واقعی. تو پہلے یہ ہوتا تھا ہم نہیں ہوں گے تو ظاہر بات ہے جلوس میں کون آگے چلے گا، اس طرح اسلام بھی آگے کرتے تھے. تو امیر علیہ سنت نے یہ فرمایا کہ یہ 3 دن مدنی قافلے کی نیت سے چلے جائیں اور گمنام جگہوں پہ چلے جائیں. اچھا ہمارا مدنی مشورہ ہوا یار ایسی کون سی گمنام جگہ پہ جائیں کہ جہاں کوئی جانتا ہے نہ ہو. تو یہ ہوا کہ یار جب میلاد منانی جا کر تو چلتے ہیں صحرائے تھر. عمر کوٹ سے بھی آگے تھر میں جہاں ریگستان کہاں چھاچرو ڈیپلو پتہ نہیں نام بھی کیا کیا تھے اس کے. وہ اب وہ چلے تو گئے، اب جانے کے بعد اور شہر کی رونقیں یاد آئے کہ یار وہاں تو لائٹیں ہوں گی تو وہاں پر یوں میلاد ہوگی، اب وہاں نہ ساؤنڈ تو نہ کوئی دری تو نہ لوگ، تو اپنے جھنڈے لے کے چلے گئے. وہ منظر تھا. وہ مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں سرکار کی آمد مرحبا کا، جس میں رکن شورا نے الحمدللہ صحرائے تھر جا کے جو ہے وہ ربیع النور شریف کا جو ہے استقبال کیا، وہاں ربیع النور شریف منائی. جی مدنی گلدستہ پیش خدمت ہے.
چلو قافلے میں چلو غم کے بادل چھٹے اور خوشیاں ملے دل کی کلیاں کھلے قافلے میں چلو علم حاصل کرو جہل ذاکر کرو پاؤ گے رفعتیں قافلے میں چلو 12 ماہ کے لیے 30 دن کے لیے 12 دن دیہنے قافلے میں چلو سنتیں سیکھنے 3 دن کے لیے ہر مہینے چلے قافلے میں چلو گر مدینے کا غم چاہیے چشم نم لے لیے نعمتیں قافلے میں چلو قرض ہوگا ادا کے مانگو دعا پاؤ گے برکتیں قافلے میں چلو 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 اے میرے بھائیوں رٹ لگاتے رہو قافلے میں چلے قافلے میں چلے. صاحب ماشاء اللہ مرحبا. اسلامی بھائی نے بھی آپ کو خوش آمدید کہا. سلسلے میں بہت بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ, جو ہے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. مدنی پھول الحمدللہ حاصل ہوئے. جزاک اللہ خیر. مدنی چینل سے جسے بھی والہانہ پیار ہے, مدنی چینل سے جسے بھی والہانہ پیار ہے, انشاءاللہ 2 جہاں میں اس کا بے